اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج۔ سب سے پہلے آپ سب کو موعود اسلامک سینٹر کی طرف سے اس درس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہدویت کے عنوان سے سلسلہ دروس کا آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ پہلے درس میں مہدویت کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی تسلسل میں آج ہمارا درس مہدی موعود کے عقیدہ اور نظریہ کے عنوان سے ہے۔ سابقہ درس میں جو افراد شریک تھے اور جنہوں نے وہ درس سنا، یقیناً ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ ہم نے بیان کیا کہ مہدویت کا عقیدہ شیعوں کی ایک مذہبی شناخت ہے، اور ہم نے عقیدہ مہدویت کو اپنی مذہبی شناخت کے عنوان سے بیان کیا کہ شیعہ امامت کے قائل ہیں، اور ہر زمانے میں ایک امام کی موجودگی شیعوں کا تشخص رہی ہے، اور اسی تسلسل میں امام زمانہ پر اعتقاد شیعوں کی مذہبی شناخت ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بنیادی عقیدہ، اس کی تفصیلات نہیں، بلکہ یہ اصل عقیدہ، بنیادی عقیدہ، یعنی آخری زمانے میں ایک نجات دینے والے کی آمد کا نظریہ اور عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف شیعوں کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھیے، امام زمانہ کے دو مشہور لقب ہیں، منجی اور موعود۔ منجی یعنی نجات دینے والا، اور موعود یعنی جس کا وعدہ دیا گیا ہو، جس کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہو۔ یہ دو القاب امام مہدی کی عالمی شخصیت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ امام مہدی کسی ایک فرقے، کسی ایک گروہ کے امام نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک عالمی شخصیت ہے۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مہدی موعود کا نظریہ سابقہ بھی تمام ادیان و مذاہب میں رہا ہے، اور موجودہ بھی تمام ادیان و مذاہب کا نظریہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ آخری زمانے میں ایک منجی یعنی نجات دینے والے کی آمد کے نظریے پر تمام اقوام و مذاہب متفق ہیں، کیونکہ آخری زمانے میں ایک منجی کی آمد کی خبر نہ صرف مسلمانوں کو دی گئی، بلکہ تمام آسمانی ادیان، تمام آسمانی مذاہب، ان میں خبر دی گئی ہے کہ آخری زمانے میں ایک منجی آئے گا، ایک موعود آئے گا جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور وہ نجات دینے والا ہے۔ بس تمام آسمانی ادیان کے پیروکار آخری زمانے میں ایک ایسے شخص کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہیں جو دنیا سے ظلم و ستم اور ہر برائی اور بدی کا خاتمہ کر کے کائنات کی ہر مخلوق کو، اور خاص طور پہ انسانوں کو، عدل و انصاف فراہم کرے گا۔ بس مسلمانوں سمیت تمام الہی ادیان و مذاہب کے پیروکاروں کا منجی بشریت یعنی انسانیت کو نجات دلانے والی شخصیت، اس پر اتفاق ہے تمام ادیان و مذاہب کا، اور تمام آسمانی ادیان و مذاہب کے پیروکار ایسی شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کر کے کائنات کو امن و سلامتی اور سکون کا گہوارہ بنا دے گی۔ بس مہدویت کا نظریہ ایسا یقینی اور مسلم عقیدہ ہے کہ جو نہ شیعوں کے ساتھ خاص ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، بلکہ سابقہ انبیاء نے بھی آخری زمانے میں اس آنے والے منجی بشریت کے آنے کی خبر دی۔ اور ایک جملہ نہایت اہم ہے، وہ یہ کہ آج موجودہ دور میں الہی ادیان یعنی جتنے بھی دین ہیں، مثلا دین یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسی طرح اسلام ہے، یا باقی ادیان اور مذاہب جتنے بھی ہیں، سب کے درمیان اگر متفقہ ترین کوئی مسئلہ تلاش کرنا چاہیں تو وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ توحید کا نظریہ، چونکہ خدا کو سب ہی مانتے ہیں، چاہے کسی انداز سے مانیں، لیکن حقیقت میں توحید کا نظریہ بھی سب کے درمیان متفقہ ترین نظریہ نہیں ہے،
کیونکہ مثلا عیسائی تثلیث کے قائل ہو گئے، 3 خداؤں کے قائل ہو گئے، اسی طرح ہندو، تو توحید کا عقیدہ بھی جو ہے وہ متفقہ ترین عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح معاد اور قیامت کا مسئلہ کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، یہ بھی سب کے درمیان متفقہ نظریہ نہیں ہے۔ اس کائنات میں جتنے بھی ادیان کے پیروکار افراد موجود ہیں، سب کے درمیان اگر کوئی متفقہ ترین بنیادی مسئلہ تلاش کریں تو وہ متفقہ عقیدہ آخری زمانے میں ایک مصلح اور منجی آخر الزمان کی آمد پر ایمان اور دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمے پر مبنی انقلاب کی امید کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ یعنی جتنے بھی مذاہب آپ دیکھ لیں دنیا میں، سب اس بات کے قائل ہیں کہ آخری زمانے میں کوئی آنے والا آئے گا جو دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کرے گا اور عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اور مختلف ادیان و مذاہب نے اس عقیدہ کے تحت آخری منجی اور موعود کو مختلف ناموں سے پہچانا ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ ہمارا ایک مختصر درس ہے اور ابتدائی دروس ہیں، ہم یہاں پہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن میں صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے چند نام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آخری زمانے میں جنہیں ہم امام مہدی کہتے ہیں، انہی کو مختلف مذاہب میں مختلف عناوین سے پہچانا گیا۔ عیسائی قائل ہیں کہ وہ فارقلیت ہے، فارقلیت جس کا معنی بیان کیا گیا شفا دینے والا، شفیع یا آسانیاں پیدا کرنے والا، آسانی دینے والا۔ اب عیسائی قائل ہیں کہ وہ جو منجی آخر الزمان ہے یا مہدی موعود ہے وہ فارقلیت ہے۔ عیسائیوں کی 4 انجیلیں ہیں، ویسے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے انجیل، اور بہت سے لوگ جو وہ شاید ایک ہی انجیل سمجھیں، لیکن اس انجیل کے 4 نسخے ہیں، 4 طرح کی انجیلیں ہیں عیسائیوں کے پاس، متی، مرقس، لوکا اور یوحنا۔ ان 4 اناجیل میں مختلف الفاظ کے ساتھ مہدی موعود کا ذکر ہوا ہے اور کہا گیا، اور تقریباً سب میں ایک بات کہی گئی، ایک عنوان دیا گیا مہدی موعود کے لیے، وہ کیا؟ فرزند انسان، یعنی انسان کا بیٹا، فرزند انسان کہا گیا کہ وہ فرزند انسان ہے جو آئے گا۔ اس کے آنے کی خبر دی گئی عیسائیوں میں، اور وہ انتظار میں ہیں۔ اسی طرح زرتشتی مذہب میں دیکھ لیں، اس کا نام شوسیانت کہا گیا، یعنی آزادی دینے والا ہے۔ یہودی مذہب لے لیجئے تو یہودی مذہب میں اس کا نام ماشیح کہا گیا، ماشیح یعنی جسے خدا کی طرف سے بادشاہی کے لیے غسل دیا گیا ہو۔ اور یہودیوں کا نظریہ ہے کہ وہ یہودیوں کو ان کی وعدہ دی ہوئی زمین کی طرف پلٹائے گا، چونکہ آج بھی جو ہے وہ یہودیوں کے پاس کوئی خاص جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے۔ آج بھی کیا نام ہے، اسرائیل جسے کہتے ہیں، اور پاکستان نے الحمدللہ ابھی تک تسلیم بھی نہیں کیا، یہ اسرائیل خود یہودیوں کی اپنی جگہ نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کی جگہ ہے۔ یہودیوں کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے اصلاً، یعنی ان کا کوئی ملک ہی نہیں ہے حقیقت میں۔ ہاں بکھرے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں، اور ظاہر ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اسرائیل میں جمع ہوئی تو انہوں نے فلسطینیوں کے اس پہ قبضہ کر لیا، ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا۔ ان کی کوئی زمین ہی نہیں ہے اصلاً۔ اب جب ان کے لیے کوئی زمین ہی نہیں ہے، جاگیر ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، کوئی ملک ہی نہیں ہے، اب ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک آنے والا آئے گا جو ہمیں ایک مخصوص زمین عطا کرے گا، اور جہاں پہ ہم زندگی گزاریں گے اور بڑی آسانی اور راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ یعنی یہودی مذہب میں بھی اس کا نام ماشیح بیان کیا گیا کہ وہ آئے گا اور یہودیوں کو ان کی وعدہ دی ہوئی زمین کی طرف پلٹائے گا۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب جس میں تمام برہمن 3 خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، برہما، شیوا اور وشنو، ان 3 خداؤں کی پرستش کرتے ہیں جو جتنے بھی برہمن ہندو ہیں۔ اور منجی آخر الزمان کو ویشنو کی 10ویں تجلی شمار کیا گیا ہے، یعنی جو ہندوؤں کا جو تیسرا خدا ہے سمجھ لیں، اس کی 10ویں تجلی کہا گیا کہ وہ 10ویں تجلی ہے ویشنو کی، جو منجی آخر الزمان ہے، اور جس کا نام انہوں نے کالکی رکھا ہے۔ شاید آپ نے سنا ہو یا کہیں آپ کے کانوں میں یہ نام ٹکرایا ہو کانوں سے کہ انہوں نے اس کا نام کالکی رکھا۔ اب کالکی ماتا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، اس کی تفسیر جو ہے بہرحال اپنی جگہ پہ، انہوں نے کہا کہ وہ کالکی ہے جو آخری زمانے میں آئے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ سب مذاہب، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں،
سب نے آخری زمانے میں منجی عالم بشریت یا اس موعود کے مختلف نام لیے، اور عقیدہ اور نظریہ ایک ہی ہے، اصل یہی ہے۔ اصل کیا کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا، ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، اور انسانوں کو انصاف فراہم کرے گا، عدل و انصاف قائم کرے گا۔ یہ سب کا متفقہ نظریہ۔ اور پھر یہ کہ سب مذاہب نے اس کی مختلف صفات بیان کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ مصلح اجتماعی ہے، وہ معاشرے کی اصلاح کرنے والا ہے۔ بعض نے کہا وہ لوگوں کی معنوی کامیابی کا کردار ادا کرے گا، یعنی معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے لوگوں کی پرورش کرے گا، انہیں پروان چڑھائے گا۔ بعض نے کہا معنوی اعتبار سے بھی پروان چڑھائے گا، اور اجتماعی اور معاشرتی سماجی اعتبار سے بھی جو ہے انسانوں کی ترقی ہوگی۔ بعض نے کہا کہ وہ صرف ایک قوم کو نجات دینے والا ہے، اور بعض نے سمجھا کہ نہیں، پوری انسانیت کو نجات دینے والا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک غیب شخص، ایک غیب مصلح شخص، یعنی مصلح یعنی اصلاح کرنے والا، وہ مصلح جو ابھی تک غیب ہے، یعنی جو کسی کے سامنے نہیں ہے ابھی تک، اس کا انتظار صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ اور نظریہ تمام ادیان و مذاہب میں موجود ہے، اسلام سے ہٹ کے، یعنی اسلام کے علاوہ جتنے ادیان و مذاہب ہیں۔ زرتشتی شوشیانس کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی ماشیح کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کی واپسی اور فرزند انسان یعنی انسان کے بیٹے کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، ہندو کالکی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، یا ویشنو کی 10ویں تجلی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ سب متفق ہیں کہ وہ انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دلانے والا آئے گا۔ بس یہاں تک خلاصہ یہ کہ مہدویت کا نظریہ نہ تو صرف اسلام کے ساتھ مخصوص ہے، نہ صرف اور صرف خاص شیعوں کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ آخری زمانے میں منجی موعود، منجی عالم بشریت یا مہدی موعود یا منجی موعود بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس موعود جس کا وعدہ دیا گیا ہے، جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں ان کے پیروکاروں کو وعدہ دیا گیا ہے، اور سب اس کے انتظار میں ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، اسلامی مذاہب میں 2 بنیادی گروہ ہیں، اور آپ بہتر جانتے ہیں، اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اسلام میں 2 بنیادی مذاہب ہیں، ایک شیعہ اور ایک اہل سنت۔ دونوں کے درمیان الحمدللہ بہت سے اشتراکات ہیں، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اگرچہ ہمارے معاشرے میں کچھ فتنہ پرور افراد ایسے ضرور ہیں جن کا ہمیشہ سے بنیادی مقصد جو ہے وہ صرف اختلافات کو ہوا دینا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کوئی گندی مکھی ہمیشہ گندگی پہ بیٹھنا پسند کرتی ہے، وگرنہ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان بہت سے اتفاقات بھی ہیں اور بہت سے اشتراکات بھی ہیں۔ تو انہی اشتراکات میں سے ایک مشترکہ چیز مسلمانوں کے درمیان یعنی شیعہ اور اہل سنت کے درمیان وہ آخری زمانے میں مہدی موعود ہیں۔ اب البتہ اہل سنت وہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک مجدد آئیں گے، دین کی تجدید کرنے والا، یعنی جو دین کو نئے سرے سے جو ہے عوام میں رائج کرے گا اور عدل و انصاف قائم کرے گا اور دنیا میں آ کے اصلاح کی ذمہ داری ادا کرے گا۔ تو خود اہل سنت کے درمیان بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ امام مہدی کو نہ مانتے ہوں یا ان کے درمیان مہدی موعود کا نظریہ نہ ہو، وہ بھی اس نظریہ کے قائل ہیں، اگرچہ عام عوام کو بتایا نہیں جاتا کہ چونکہ یہ نظریہ شاید صرف ان کو جو ہے شیعوں کی طرف کھینچ کے لے جائے گا، نہیں ہے۔ حقیقت میں اہل سنت کے درمیان بھی آخری زمانے میں ایک مجدد دین کے عنوان سے کہہ لیجئے، ایک مصلح دین کے عنوان سے کہہ لیجئے، لیکن وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے۔ لیکن مہدی موعود کے بارے میں سب سے واضح اور کھلا اور صاف و شفاف نظریہ وہ شیعہ نظریہ ہے۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ وہ مہدی موعود نسل پیغمبر سے ہیں، جو شیعوں کے 12ویں امام ہیں، پیغمبر اکرم کے آخری جانشین ہیں، 11ویں امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں۔ آپ کی ولادت نیمہ شعبان یعنی شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ نصف شعبان سن 255 ہجری کو جمعہ کے دن عراق کے شہر سامرہ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام اور کنیت رسول خدا کے نام اور کنیت پر ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ مخصوص عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ امام زمانہ ابھی موجود ہیں، یعنی ان کی ولادت ہو چکی ہے لیکن ابھی پردہ غیب میں ہیں،
وہ ظہور کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت ظلما و جورا، جیسے دنیا ظلم و ستم سے، ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔